اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، جناب صدر صاحب، ان کے ساتھی عملداران، ممبران، پرانے عملدار صاحبان اور دیگر مہمانان گرامی، آج کا یہ اجتماع اگرچہ میں شروع سے آخر تک واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے اور شاید خوب ہی اندازہ ہے کہ یہ اجتماع اور یہ تقریب بڑی عمدہ ہے اور بہت ہی اچھا شگون ہے اس میں، اور اچھی علامتیں ہیں۔ سالی کی خوشست از بہارش پیدا، یہ جو نئی کابینہ کے اعتبار سے نیا سال آ رہا ہے، اس کی یہ گویا کی بہار ہے، مگر اتنی اچھی بہار ہے کیونکہ اس میں بہت سی اچھی علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک تازہ خوبی یہ ہے کہ اس تقریب کے کئی پہلو ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک پہلو دار ڈائمنڈ ہے، لال ہے، کہ ہیرے کے پہلو ہوتے ہیں، اور اگر کسی ہیرے کے پہلو نہ ہو تو جو جوہری ہیں اس کے پہلو بناتے ہیں۔ چنانچہ ان منتظمین نے حسن انتظام سے اس کو پہلودار بنایا ہے، یعنی اس میں ہر قسم کے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ یہاں تک کہ مجھے فکر تھی شاید یہ دنیاوی قسم کی تقریب ہو، لیکن کچھ حضرات نے اس خوبی سے مذہب کے موضوع کو بھی چھیڑا اور بڑی عمدگی سے، بڑی جامعیت کے ساتھ عمدہ اشارے کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے خصوصاً میرے لیے گراؤنڈ بنایا۔ شاید اس لیے میں بھی کچھ اس سلسلے میں عرض کر سکوں گا۔ تو مقررین نے اور عملداروں نے جس شان سے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی وہ کافی اہمیت رکھی ہے۔ دوستو، میں سچ کہتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ گجال کے نوجوان نے اپنے لیے ایک نام پیدا کیا ہے شمالی علاقہ جات میں۔ جو ترقی پسند حضرات ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو ترقی پسند نہیں ہیں شاید وہ تعریف نہ کریں۔ تو یہ انسان کی فطرت، اور انشاءاللہ یہ خود ستائی نہیں، میں خود بھی ترقی پسند ہوں، اور دنیائی اسماعیلیت میں جہاں بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے، یہ سچ بات ہے کہ میں شادمان ہوتا ہوں اور شکر گزار ہوتا ہوں۔ اور نادن ایریاز تو اپنا علاقہ ہے اور میں اس کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میرے بہت سے رشتے ہیں، اس لیے میں گجال کے تعلیم یافتہ جوانوں نے جو ایک عمدہ انقلاب یا ترقی شروع کی ہے اس سے مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔
میرے دل میں کبھی حسرت رہتی تھی کہ کاش میں کسی بھی بھوجال کی تنظیم کی کسی تقریب میں شریک ہوتا تو میں دل کی باتیں کرتا. آج یہ دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے اور میں محظوظ ہوں. دوستو، میں ایک بات کروں اور شاید یہ بہت ہی منطقی بات ہو کہ انسان کی کیا قیمت ہے. میں سوالیہ انداز سے شروع کرتا ہوں. دوست انسان کی قیمت کو نہیں بتا سکے گا، بہت مشکل ہے. اور میں شاید کسی سہارے سے، قرآن کے سہارے سے یا فرمان کے سہارے سے اور پیر کے کلام کے سہارے سے، علم کے سہارے سے، روحانیت کے سہارے سے کچھ تخمینہ، کچھ اندازہ میں آپ کو بتاؤں. یہ کہ انسان ایک کائنات ہے، انسان ایک کائنات ہے اور مجھے اس کی دلیل چاہیے. یہ کہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے اس جسم کے اندر کتنے سیلز ہیں، خلیے ہیں، اور ہر خلیے کے اندر کتنی روحیں پنہان ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنے خلیے اور ہر خلیے میں اتنی روحیں، خرگوش ہے بھی زیادہ روحیں ہیں، تو پھر یہ انسانی شخصیت ایک کائنات نہیں تو اور کیا ہے؟ کائنات اور بیرونی کائنات کے برابر ہے، کیونکہ کائناتیں دو ہیں، ایک بیرونی کائنات، ایک یہ کائنات. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی عالمی کبیر ہے، وہ عالمی صغیر ہے. اس لیے کہ خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں اسی کی اہمیت ہے، اور یہی کائنات ساری مخلوقات سے افضل ہے. لہذا آپ خود کو ایک چھوٹی سی ہستی نہ سمجھے. یہ جسمانی موت ہے مگر روحانی موت نہیں ہے. المؤمن لا يموت الا ينقل من دار الفناء الى دار البقاء. مومن نہیں مرتا بلکہ منتقل ہو جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے اس دار فانی سے دار باقی کی طرح. تو اگر من المہد الى اللحد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے سلسلے کو قبر تک پہنچا دیا. ان کی اہمیت نہ ہوتی، ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر اکرم نہ فرماتے کہ تم لحد تک، قبر تک تعلیم کو جاری رکھو. اس میں کوئی راز ہے اور بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہر شخص چونکہ ایک کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر سب کی نمائندگی ہے، سارے لوگ ہیں، ہر ایک میں سب ہیں، یہ کلیہ ہے، ہر ایک میں سب ہیں. تو پھر انسان جب کامیابی کا ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا خدا و رسول کی اطاعت کے نتیجے میں، پھر اس کی ایک کنگڈم ہوگی، سلطنت. اور بہشت کے تصور سے سلطنت کا تصور بہت ہی اعلیٰ ہے، سلطنت، بادشاہی. تو خداوند عالم نے انسان کو اس سلطنت کے لیے پیدا کیا ہے. بہشت کو عربی زبان میں جنت کہا جاتا ہے. جنت کا مطلب باغ ہے، باغ سلطنت نہیں ہے، سلطنت سلطنت ہے. لہذا جو قرآن میں سلطنت کا ذکر ہے اسی کو ملحوظی نظر رکھا جائے. انسان بڑے کارنامے اس وقت انجام دے سکتا ہے جو اول تو اپنی صلاحیتوں کو دیکھے کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں پنہان ہیں، یعنی وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کس کس کام کے کرنے سے عاجز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ
ترقی کی امکانیت اور خدا کی مہربانی کس حد تک ہے یہ دیکھنا چاہیے تاکہ خود کو اس کے مطابق تیار کرے. تو تعلیم دو قسم کی ہے. جس طرح ہمارے ایک صاحب نے کہا فرمایا کہ تعلیم صرف دنیاوی نہیں ہے دینی بھی ہے اور دین کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے دو روزہ ہے لیکن آخرت کی زندگی بہت بے پایان ہے اور وہ دائمی ہے. اس دائمی زندگی کے لیے بھی خود کو تیار کرنا ہے. وہ کہ دنیا کی تعلیم ابتدائی چیز ہے. اس دنیا کی تعلیم کے اوپر اسی گراؤنڈ پر دین کی تعلیم ٹھہر سکتی ہے. لہذا دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ دین کی تعلیم ضروری ہے. لہذا ان دونوں تعلیمات کا خیال رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بڑی اہمیت ہے اور امام عالی مقام نے اپنی کسی ارشاد میں فرمایا ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹس کل کے ماسٹر کل کے لیڈر اور آپ بے شک آنے والے وقت کے لیڈرز ہیں. آپ خود کو بہت کم اہمیت نہ دیں اور آپ بھرپور تعلیم حاصل کریں. ایک اور مثال دنیا میں قدیم زمانے کی مثال کے مطابق ایک بادشاہ کا بیٹا ہے ایک زمیندار کا بیٹا ہے اور دونوں کے سامنے ایک ایک مقصد ہے. تو جو زمیندار کا بیٹا ہے وہ زمینداری کو سوچتا ہے لہذا اس کا جو ذہن ہے بہت کم کام کرتا ہے بہت یعنی کہ نچلی لیول پر کام کرتا ہے. لیکن جو بادشاہ کا بیٹا ہے وہ البتہ اپنی بہت بڑی بڑی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے. یا اس کی مثال یوں لے کہ کوئی ملٹری ہے اس میں افسروں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. دونوں میں جو فرق تفاوت پایا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. بہرحال دوستانی محترم آپ کو یہ جو وقت میسر ہے بہت بڑا غنیمت ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. اس سائنس کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں. آپ نے کبھی کلچر کی بات کی اور کلچر کو آپ ایک دم سے ہیک کر سکتے ہیں. اس مشینی دور میں اس سائنس کی روشنی کے زمانے میں آپ ایک میوزیم بنا سکتے ہیں چھوٹا سا ناردرن ایریاز میں جس میں کہ گوجال کا کلچر سنتر ہندا کا کلچر اور شناکی کا کلچر محفوظ ہو جائے. آپ بہت کام کر سکتے ہیں لیکن بڑی آسانی کے ساتھ. اب کوئی دشواری نہیں اب کوئی مشکل نہیں. آپ ان تمام چیزوں کو جو آپ کی ہیں جن سے آپ کو محبت ہے ان کو بالکل محفوظ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی میٹنگ رکھے کوئی میٹنگ رکھیں اس میں بات چیت ہوگی کہ کس طرح اپنے کلچر کو کلی طور سے محفوظ رکھنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ایسا کیا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا علاقے کے لیے اور جو کلچر کو عزیز رکھتے ہیں ان کے لیے اور جو ٹورسٹ وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی ایک دلچسپی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کی لیول پر بھی توجہ رہے. تو ایسی تجاویز ہیں اور آپ انقلاب ایک اچھا انقلاب اور اچھے سنس میں انقلاب لا سکتے ہیں. آپ کے پاس ہمارے پاس وقت ہوتا
تو ہم بہت ساری باتیں کرتے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ میں مزید آپ کو تھکاؤں، اور میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ان خیالات کے ساتھ اور اس گفتگو کے ساتھ اور ان لفظوں کے ساتھ ہم جہاں بھی ہیں بالکل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی خدمت بتائیں؟ تنہا میں نہیں، میرے جتنے دوست ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں کچھ یکلخ کچھ شکست ہوئی ہے، جس کے لیے عدو کی یہ بڑا اچھا اجتماع ہے، اس لیے مجموعی طور پر ان لوگوں کے حق میں ایک دعا بھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بہت مہربانی، آپ نے اپنے اس ناطی درویش کو یہاں ایسے شاندار اجتماع میں مدعو کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے لیے میں سراپا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔